بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 62 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَجَوَّزَ أَن يُكَلِّفَ الْعِبَادَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ سے لے کر فَالْعَرْشُ كِنَایَةٌ عَنِ الْمُلْكِ تک۔ طلاب آج کے درس میں جو نکات خلاصے کے طور پر بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، اشاعرہ کا استدلال آیہ کریمہ کے ذریعے سے، جو کہ متن مصنف میں آیہ بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اشاعرہ نے حسن و قبح عقلی کے انکار پر جو استدلال قائم کیا ہے، اس استدلال کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 نقطہ ہے، اشاعرہ کے استدلال ضعیف ہونے کی وجہ بیان کی جائے گی کہ ہم عدلیہ کے نزدیک، یعنی معتزلہ اور شیعہ اثنا عشری امامیہ کے نزدیک اشاعرہ کا یہ استدلال بالکل ضعیف ہے۔ نمبر 3، آیت کے بارے میں علامہ طباطبائی کا بیان یہاں پہ پیش کیا جائے گا، جس میں علامہ طباطبائی نے کچھ نکات اس آیہ کریمہ کے بارے میں بیان فرمائے ہیں جو استدلال اشاعرہ سے بہت ہی بعید ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَجَوَّزَ أَن يُكَلِّفَ الْعِبَادَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِمْ۔ بحث ہماری اشاعرہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ اشاعرہ جائز قرار دیتے ہیں اس بات کو کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہے، ذمہ داری ان کے اوپر عائد کر سکتا ہے، اور ایسی تکلیف جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے۔ وَمَعَ ذَلِكَ يُعَاقِبُهُمْ عَلَىٰ تَرْكِهِ، یعنی جو ان کی قدرت میں نہیں ہے، جو ان کی طاقت سے باہر ہے، انہیں وہ ایسی تکلیف دے بھی سکتا ہے، پھر اگر وہ انجام نہیں دیں گے، ایسی تکلیف کو ترک کریں گے، تو پھر خدا انہیں سزا بھی دے گا، عقاب بھی کرے گا۔ وَجَوَّزَ أَن يَسْتُرَ عَنْهُ الظُّلْمَ وَالْجَوْرَ وَالْكِذْبَ وَالْخِدَاعَ، اور اشاعرہ جائز قرار دیتے ہیں خدا سے ظلم کا صادر ہونا، جور کا صادر ہونا، جھوٹ کا صادر ہونا، دھوکے کا صادر ہونا۔ کہ خدا ظلم کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کوئی مسئلہ نہیں، دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَأَن يَفْعَلَ الْفِعْلَ بِلَا حِکْمَةٍ وَغَرَضٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ وَفَائِدَةٍ، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال بغیر حکمت و مقصد کے، بغیر مصلحت و کسی فائدے کے فعل انجام دے سکتا ہے، یعنی بیہودہ فعل انجام دے سکتا ہے بے حجت۔ یہ دلیل ہے طلاب کرام عزیز جوزہ کی، جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ وجہ استدلال اشاعرہ یہ ہے انہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ چونکہ اس دلیل کے تحت کہ خداوند متعال سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حساب و کتاب خدا سے نہیں ہوگا، بندوں سے ہوگا۔ یہ متن مصنف تھا۔ آئیے اب اس کی آیت اللہ محسن خرازی دیکھتے ہیں کیا شرح فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں لعل الاشاعرۃ استدلوا بالآیۃ الکریمۃ، شاید اشاعرہ نے، یعنی فرماتے ہیں کہ بعض ان گروہوں سے مراد، بعض المسلمین سے مراد اشاعرہ ہیں، انہوں نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے یوں کہ بدعوی ظہورها فی ان ارادتہ تعالی یہ القانون وضابطۃ، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ظہور اس بات میں ہے کہ خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ وہ ارادہ ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ جب قانون و ضابطہ ہے، یعنی ارادہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آیت بیان کر رہی ہے ارادہ یعنی قانون الہی، ضابطہ الہی، ولذا اسی وجہ سے لا مجال للسؤال عن ارادتہ وفعلہ ما یشاء، اسی وجہ سے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ خدا کے ارادے کے بارے میں کوئی سوال پوچھے، یا خدا کے فعل کے بارے میں، جو بھی فعل خدا انجام دے اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھے۔ ولو کان ظلمن، اگرچہ وہ فعل ظلم ہو، اور خلاف الحکمت، یا وہ فعل خلاف حکمت ہو، پھر بھی کسی کو یہ جرأت نہیں، مقام سوال نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ خدا نے ایسے ظلم کیوں کیا، خدا نے برخلاف حکمت کیوں انجام دیا ہے۔
بے نظر ہماری نگاہ میں کیوں انجام دیا ہے. بس فضابطتو ہوا ما یریدو یفعلو. بس اشاعرہ کے نزدیک میں قاعدہ یہ ہے کہ قاعدہ وہی ہے جو خدا ارادہ کرتا ہے اور انجام دیتا ہے. وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ. شاید اسی بات کی وجہ سے قرطبی نے کہا ہے کہ ان هذه الآیۃ قاسمۃ لقدریۃ وغیرہم. یہ آیت جو متن میں ذکر ہو گئی یہ قدریہ کے عقائد کو اور غیر قدریہ کے عقائد کو ختم کر رہی ہے. وَمُرَادُهُ مِنَ الْقَدْرِيَّةِ. قرطبی کی مراد قدریہ سے ہم المعتزلۃ الذین یقولون بالتحسین وتقبیح العقلیہ نے، وہی معتزلہ ہیں جو حسن قبیح عقلی کے قائل ہیں. وَمُرَادُهُم مِّن غَيْرِهِمْ الْإِمَامِيَّۃُ. اور قرطبی کی مراد اس نے کہا نا کہ القدریہ والغیرہم، غیر قدریہ سے مراد قرطبی کی امامیہ ہیں یعنی شیعہ اثنا عشری، جو کہ یہ دونوں معتزلہ اور امامیہ حسن و قبیح عقلی کے مقام میں اشاعرہ سے جدا ہیں. وکیف کان. بہرحال جس طرح بھی ہو فہذا الاستدلال ضعیف فی غایۃ الضعف. شارح محترم فرماتے ہیں کہ یہ اشاعرہ نے جو استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے متمح نظر کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی حسن و قبح عقلی کے انکار کو ثابت کرنے کے لیے اور حسن قبح شرعی کو ثابت کرنے کے لیے، فرماتے یہ اصطلاح انتہائی کمزور ہے. اب وجہ ضعف لأن فی الآیت احتمالات اخرى. کیونکہ اس آیت کریمہ میں دیگر احتمالات بھی ہیں، نہ کہ یہی احتمال پایا جاتا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. فلو لم تکن الآیت ظاہرۃ فی غیر ما توہم الاشاعرۃ فلا اقل من انہ لا دلالۃ لها فی ما ذهب الیہ الاشاعرۃ. چونکہ اب پہلی بات یہ ہے اگر آیت کریمہ ظہور نہ رکھتی ہو اس چیز کے علاوہ میں جس کا اشاعرہ گمان کرتے ہیں، یعنی اشاعرہ کے برخلاف عقیدہ کے بارے میں جو ہمارا یعنی معتزلہ اور امامیہ کا نظریہ ہے اس کے بارے میں اگر ظہور نہ بھی رکھتی ہو، پھر بھی کم از کم اس آیت کی اس عقیدے اور نظریے کے بارے میں دلالت نہیں ہے جس کا اشاعرہ قائل ہیں یا جس کی جانب اشاعرہ گئے ہیں. یعنی حسن و قبح عقلی کی پھر بھی نفی نہیں کر رہی. ومن احتمالات ما ذهب الیہ جماعۃ من المفسرین. ایک یہ احتمال بیان ہو گیا، اور شارح محترم فرماتے ہیں ان دیگر احتمالات میں سے کچھ احتمالات وہ بھی ہیں جس کی جانب کچھ مفسرین گئے ہیں. وہ یہ ہیں، پہلا احتمال من ان المراد ان اللہ سبحانہ لما کان حکیما علی الاطلاق کما وصف بھی نفسه فی مواضع من کلامہ. کہ مراد یہ ہے کہ خداوند متعال جبکہ حکیم ہے، حکیم علی الاطلاق یعنی بطور مطلق حکیم ہے، اس کی حکمت میں کسی قسم کی قید و شرط و حد بندی نہیں ہے. جس طرح خود خدا نے خود کو حکیم کہا ہے قرآن مجید کے کافی مقامات میں. ایک دوسری بات والحکیم هو الذی لا يفعل فعلا الا لمصلحۃ مرجحۃ. حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو بیہودہ فعل انجام نہ دے، کوئی بھی فعل انجام نہ دے مگر یہ کہ ایسی مصلحت کی بنا پہ انجام دے جو مصلحت ترجیح رکھتی ہو. تو فلا جرم یقیناً لم یکن معنی للسوال عن فعلہ بخلاف غیرہ. تو پھر اس بنا پہ آیے کریمہ کا اگر مفہوم دیکھا جائے، ظہور دیکھا جائے، تو مطلب یہ بنے گا کہ پھر سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی فعل خدا کے بارے میں، چونکہ وہ تو بیہودہ فعل انجام نہیں دیتا، بے مقصد فعل انجام نہیں دیتا، مصلحت کے بغیر فعل انجام نہیں دیتا. تو پھر سوال کاہے کا برخلاف غیر خدا کے کہ ان کے بارے میں وہ بیہودہ کام انجام دیتے ہیں. جب بیہودہ کام انجام دیتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فإن من الممکن فی حق یفعل الحق والباطل. بس غیر خدا کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ حق کو انجام دے، باطل کو انجام دیں. جب خدا کے بارے میں باطل کو انجام دینا، فضول کو انجام دینا، عبث کو انجام دینا ممکن نہیں. وأن يقارن فعلهم المصلحة والمفسدة. اور ممکن ہے کہ غیر خدا اپنے فعل کو مصلحت کے ساتھ متصل کریں یا مفسدے کے ساتھ، یعنی ان کے علم میں مصلحت بھی پائی جا سکتی ہے، مفسدہ بھی. بس جب ایسے ہے تو فجاز فی حقہم السوال، ان کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ سوال اب کیوں یہ مفسدے والا کام انجام دیا، کیوں باطل فعل انجام دیا. حتیٰ یؤاخذوا بالذم العقلی، تاکہ ان کا مواخذہ کیا جا سکے مذمت عقلی کے ذریعے سے. یعنی عقل کہتی ہے کہ ان کی مذمت کی جانی چاہیے. اب العقاب المولوی یا عقاب مولا کا کہ مولا کے نہیں کی مخالفت ورزی کرنے کی صورت میں انہیں
مواخذہ کرنا چاہیے، پر لیکن بشرطے کہ ان لم یقارن الفعل المصلحت، جب فعل کے اندر مصلحت نہ ہو بلکہ مفسدہ ہو۔ یہ علامہ طباطبائی کی بات موجود ہے المیزان جلد نمبر 14 صفحہ 292 پہ۔ وہ المروی عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام، یہ بات علامہ طباطبائی نے جو فرمائی یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ سو قال جابر، کہ جابر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں قلت لہو، میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت عرض کیا، ابن رسول اللہ وکیف لا یسأل عما یفعل، یہ کس طرح آیا کہہ رہی ہے کہ خدا سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال، کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لأنه لا يفعل الا ما كان حکمت و ثوابا، چونکہ خداوند کوئی بھی فعل انجام نہیں دیتا سوائے حکمت والا فعل اور حقیقت والا فعل، جس کے اندر حکمت و حقیقت ہو۔ جب حکمت و حقیقت ہے تو سوال کا پہلو ہی نہیں آتا۔ وَهُوَ الْمُتَكَبِّرُ الْجَبَّارُ وَالْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی خدا متکبر ہے، جبار ہے، واحد قہار ہے۔ بس فمن وجد فی نفسی حرجا فی شیء مما قضا کفر، بس جو بھی خدا کے کی قضاء و فیصلے کے بارے میں اپنے اندر میں باطن میں کراہت محسوس کرتا ہے، اس نے کفران اختیار کیا۔ وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِهِ جَحَدَ، اور جو بھی خدا کے کسی مسلم فعل کا انکار کرے وہ اس نے بھی گویا کفر اختیار کیا۔ یہ حدیث موجود ہے تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 پہ، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا رُوِيَ فِي الْأَدْعِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ، اور اسی بات کی تائید کر رہی ہیں وہ دعائیں جو وہ بات جو دعاؤں میں آئی ہے، وہ بھی البتہ وہ دعائیں جو مأثورہ ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں۔ دعا کے جملے یہ ہیں، اللہم ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی، اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے نظروں سے گرا دیا تو مجھے کون بلند کرنے والا ہے؟ وَإِن رَفَعْتَنِي، اے میرے کریم اللہ اگر تو نے مجھے بلند کیا تو فمن ذا الذی یضعنی، کون ہے جو مجھے گرا سکے؟ وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، اور وہ کریم اللہ جس بندے کے لیے عارض ہو جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ، جو تیرے لیے آ جائے، تیری بندگی میں آ جائے، یا تیرے بارے میں تیرے امر کے بارے میں کون ہے جو سوال پوچھ سکے؟ وَقَدْ علمت، اور درحق میں جانتا ہوں کہ انہ لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلۃ، مجھے یقین ہے کہ آپ کے حکم میں، آپ کے فیصلے میں ظلم نہیں ہے، اور اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو اس میں عجلت نہیں کر رہے۔ وَإِنَّمَا يَعْجِلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ، ہاں سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے کھو جانے کا خوف ہو۔ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو۔ وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَٰهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اے میرے کریم اللہ، اور آپ تو وہ ہیں جس کے بارے میں ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں عجلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں فوت ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں ضعف و کمزوری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعا موجود ہے طلاب کرام وفات الجنان میں، جمعے کی رات کے جو اعمال ہیں ان میں یہ دعائیں پائی جاتی ہے۔ وَمِنْهَا، ان احتمالات میں سے ما ایک احتمال وہ ہے ذهب الیہ العلامۃ الطباطبائی، جس کی جانب گئے ہیں علامہ طباطبائی، وہ یہ ہے۔ علامہ فرماتے من ان اللہ سبحانہ ملک و مالک للکل، کہ خداوند متعال بادشاہ ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، یعنی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ والکل مملوک لہ محضاً، اور ما سوی اللہ جو بھی جتنی بھی چیزیں ہوں، جتنی بھی مخلوقات مرئی و غیر مرئی ہوں، خدا کی ملکیت ہیں۔ بس جب ایسے ہے تو فلہ ان یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، تو خدا کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ جو بھی چاہے فعل انجام دے، اور جو بھی فیصلہ کرے، جس کا بھی ارادہ کرے وہ فیصلہ کرے۔ ولیس لغیرہ ذالک، غیر خدا کے لیے حق نہیں بنتا کہ جو بھی چاہے انجام دے۔ وَلَهُ أَن يَسْأَلَهُمْ عَمَّا يَفْعَلُونَ، خدا کے لیے ہے کہ وہ بندوں سے سوال پوچھے ان کے کاموں کے بارے میں۔ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ، غیر خدا کے لیے حق نہیں بنتا کہ أَن يَسْأَلُوهُ عَمَّا يَفْعَلُونَ، خدا سے وہ پوچھیں، خدا کو یہ عرض کریں کہ آپ نے یہ فعل کیوں انجام دیا، قطعاً یہ نہیں، چونکہ یہ حق نہیں بنتا کسی کو۔ اِلَىٰ أَن قَالَ، یہاں تک کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ
वमिन अल्तफिल आयाते दलालतुन अला हाज़ल्लज़ी ज़करना कौलहु हिकायतु अन ईसा इब्न मरियम। लतीफ तरीन आयात में से एक ये भी है कि आयत दलालत कर रही है उस बात पर जिसको हमने जिक्र की, यानी जिस एहतमाल को हमने जिक्र किया। उन लताइफ में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिकायत है जो कुरान मजीद ने की है, वो ये है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा से अर्ज़ करते हैं, खुदा तुम इस नाफरमान बंदों को अगर अजाब करे तो फिर भी तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे फिर भी तू अजीज व हकीम है। सूरह माइदा की ये आयत नंबर 18 है। ऐसो चूंकि युवज्जिहु अज़ाबहुम बिअन्नहुम ममलूकुन लहू, कि उनके खुदावंद मुतआल मुतवज्जह करता है, भेजता है अजाब, चूंकि खुदा की मिल्कियत हैं। व युवज्जिहु मगफिरतहुम, और फिर खुदा की मगफिरत उनके यहाँ जाती है बंदों में, बिकौनी हकीमन, चूंकि हकीम है। अगर उनकी मगफिरत भी कर रहा है तो ये बेहुदगी का अंजाम नहीं दे रहा। इलान काल यहाँ तक फरमाते हैं वंत खबीरुन, यहाँ तक कि आप खबीर हैं, हकायक से बेहतर जानते हैं, हकायक से बेहतर बाखबर हैं। अंतवजीहुल आयत बिल मलिक, कि खुदा ने आयत में फरमाया गया कि खुदा आप बादशाह हैं, दून अल हिकमत, हिकमत से ताबी नहीं किया, कदमा कद्दमना हो, जिस तरीके से हमने बयान किया। ये यक्षिफ ज़ाहिर करता है कि अन इत्तिसाल आयत बिमा कबलहा, कि आयत अपने माकबल के साथ मुत्तसिल है। माकबल वो ये है मिन कौली फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, पाक व मुनज़्ज़ह है वो रब्ब अर्श, यानी अर्श का पालने वाला, जो जिसके बारे में वस्फ बयान की जाती है। सूरह अंबिया की आयत नंबर ये 22 है। तो लव इकराम अजीज, यहाँ पे आज का दर्स अपने इख्ताम को पहुंचा। अगर हम सवाल खुलासे के तौर पर देना चाहें तो सवाल नंबर 1 ये बनेगा कि अशायरा ने कौन सी आयत के ज़रिए से अपने अकीदे के बारे में इस्तिदलाल किया है, और उनके इस्तिदलाल को इख्तिसार के साथ बयान करें। नंबर 2 सवाल ये होगा कि शार मोहतरम की नज़र में अशायरा का इस्तिदलाल क्यों कमज़ोर है, उसकी वजह कमज़ोरी, वजह ज़ाफ़ को बयान करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।